کل ہم نے بات کی تھی اگر ایران اور امریکہ کی وار ایسکلیٹ کر جاتی ہے، جو کہ کر چکی ہے، تو اسٹاک مارکیٹ پہ کیا پوٹینشیل اثرات آ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے پینک سیلنگ لوگ کریں گے نہیں کریں گے، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کس طرح سے موو کریں گے. اور آج ایکچولی وہ کافی ساری چیزیں مارکیٹ میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی. پہلی دفعہ ہسٹوریکلی اسٹاک مارکیٹ کے ایس سی 100 انڈیکس 16,000 پوائنٹس کے لگ بھگ نیچے آ گیا. ایوری بڈی از شاکڈ، ایوری بڈی از سیلنگ دیئر اسٹاکس. وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہم نے 170-180 ہزار پوائنٹس کے اوپر چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں وہ ہم کسی طرح بیچ دیں، کچھ نہ کچھ تھوڑا سا منافع کما لیں. بٹ اگین پینک سیلنگ از ناٹ دا سولوشن، ایٹ لیسٹ دیٹس واٹ آئی تھنک. مجھے ایسا لگتا ہے پینک سیلنگ سے کیا ہوتا ہے، پینک سیلنگ سے آپ کی اسٹاک مارکیٹ نیچے تو آتی ہے، مگر آپ وہ پوٹینشیل کیپٹل گینز اور وہ ڈیویڈنڈز جن کی ہوپ میں آپ نے یہ پرٹیکولر اسٹاکس فنڈامنٹلز دیکھ کے اٹھائے تھے، وہ آپ کبھی بھی فلی آپٹیملی ریئلائز نہیں کر پاتے. ایکچولی یہ فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے، یہ ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے جو کہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پہ اور اپنی ریسرچ کی بیسس پہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں. آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پینک سیلنگ کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ رک کیوں گئی، اس کو ہالٹ کہتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ ہالٹ کیوں کر گئی، اسٹاک مارکیٹ کو روک کیوں دیا گیا، کلوز کیوں کر دیا گیا. کیا تمام ممالک میں اسی طرح ہوتا ہے؟ S&P 500 کی ایگزامپل کو دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ لوگ اس طرح پینک سیلنگ کیوں کرتے ہیں، اور گلوبلی ہسٹوریکلی جب بھی اس طرح سے پینک سیلنگ ہوئی ہے تو اسٹاک مارکیٹ کو اسٹیبلائز ہونے میں کتنا ٹائم لگا ہے لگ بھگ. پھر بات کریں گے ہمارے پاکستان کے کچھ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے بارے میں کہ جب بھی اسٹاک مارکیٹ اس طرح سے بیہیو کرتی ہے اور گلوبلی آئل پرائسز میں شاک آتا ہے تو پاکستان کے انڈیکیٹرز پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. لاسٹلی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ وار لانگ ٹرم کے لیے چل سکتی ہے، اور اگر نہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اسی پہ کلوز کریں گے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ ہالٹ کیوں کی. وی آل سو کہ صبح اسٹاک مارکیٹ کھلی، ایک دم سے 6 سے 8 ہزار پوائنٹس نیچے گئی، پھر اسٹاک مارکیٹ بند ہو گئی 1 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے بعد اسٹاک مارکیٹ کھلی اور اس کے بعد پھر 6,000 پوائنٹس نیچے گئی، پھر کچھ دیر کا ہالٹ آیا. یہ ہالٹ کو ہم کہتے ہیں سرکٹ بریکر میکنزم، رائٹ. یہ آپ کے ایک طرح سے کہہ لیں کول ڈاؤن پیریڈ کو لے کے آتا ہے، آپ کے اسٹاک مارکیٹ کو اوور ٹریڈنگ سے پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کے پیچھے ایک پرٹیکولر فارمولا ہوتا ہے کہ KSC 30 کے ایکس نمبر آف انڈیکیٹرز جو ہیں اگر وہ اتنے نیچے جائیں گے تو یہ ٹریگر ہو جائے گا فار اے پرٹیکولر ٹائم پیریڈ، رائٹ. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ US میں بھی ہوتا ہے. اگر S&P 500 5 منٹ کے لیے بھی 7% نیچے چلا جائے تو پورے امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ رک جاتی ہے. اٹ کمز ایٹ اے ہالٹ، رائٹ. سو اگین دس ہیپنس ایوری ویئر. پاکستان میں بھی یہ میکنزم یوز ہوتا ہے اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ پری میچورلی ہی کلوز ہو گئی تاکہ آپ کے اسٹاکس کو اوور ٹریڈنگ سے پروٹیکٹ کیا جائے. کافی لوگوں نے اسٹاپ لاسز لگائے ہوتے ہیں، مارجن کالز لگائے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی مارکیٹ نیچے آنا شروع ہوئی وہ مارجن کالز اور وہ اسٹاپ لاسز آٹومیٹکلی ٹریگر ہو گئے. اور اس کے علاوہ پینک سیلنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لوگ کھول رہے تھے اور سارے ریڈز دیکھ کے پریشان ہو کے چیزیں بیچ رہے تھے، اس سے بھی یہ ٹریگر ہوتی رہی. 450 کمپنیز میں سے 373 کمپنیز ریڈ زون میں تھیں. اسٹاک مارکیٹ میں کریشز طرح طرح کے ہوتے ہیں، جیسے میں نے کل والی ویڈیو میں بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا. کچھ اسٹرکچرل ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی انسرٹینٹی کے خوف اور پینک کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ والا جو ایک پینک سیلنگ کا پیریڈ آیا، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیپ روٹڈ فیئر بھی تھا. لوگوں کو خوف تھا کہ آئل پرائسز بڑھ جائیں گی، جو کہ بڑھ بھی گئی ہیں. برینٹ کروڈ میں تقریباً 7.5% پرائس ہو چکی ہے، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور جب تک یہ ویڈیو جائے گی اس سے زیادہ بھی ہو چکے گی، کیونکہ اگین میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایران کی لوکیشن بہت اسٹریٹجک ہے، اور اگر اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیا جائے تو پورے دنیا میں آئل کی کنزمپشن، پروڈکشن، ڈیمانڈ، سپلائی ڈسرپٹ ہو جاتی ہے. اب بات کرتے ہیں ہسٹوریکلی جب جب اس طرح PSX میں KSC 100 میں ڈپ آیا ہے تو کس طرح سے ریکوری ہوئی ہے. کووڈ کی بات کر لیں، 2020 میں جب کووڈ پینڈیمک ہر طرف پھیل گیا، لوگ پھر ایک شوق کی کیفیت میں چلے گئے، اس وقت بھی ریکوری تقریباً 6 سے 8 ہفتے میں ہو گئی، ایون دو PSX واز ڈاؤن بائی اوور 30-35%. اسی طرح 2022 میں جب نو کانفیڈنس موومنٹ ہوئی اور ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی کیفیت آ گئی، تو اسٹرکچرلی تو گورنمنٹ کام کر رہی تھی، مگر جب تک IMF کی طرف سے پالیسی کے اوپر کلیئرٹی نہیں آئی، جس میں 1 سے 1.5 ماہ لگ گیا، تب تک PSX میں بھی بہتری نہیں آئی.
اسی طرح ایران امریکہ کی وار میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسرٹینٹی اور فیئر جو ہے وہ زیادہ پینک کریٹ کر رہا ہے. بٹ اگر ہم پیچھے جائیں، وی گو بیک ان ٹائم، اور ہم دیکھیں 2008 میں جب ایکچوئل فائنینشیل کرائسس تھا اور دیر واز اے ریسیشن، دیر واز اسٹرکچرل ایشوز ان دا اکانومی، تب ریکوری میں 2 سے 2.5 مہینے لگے تھے. رائٹ، سو اٹ ڈپینڈز آن دا فیکٹ کہ PSX KSC 100 انڈیکس نیچے گیا کیوں ہے، وجوہات کیا ہیں، کیا وہ اسٹرکچرل ایشوز ہیں، کیا وہ لانگ ٹرم ایشوز ہیں، کیا وہ شارٹ ٹرم پینک ہے. ان سب چیزوں کو، ان سب ایونٹس کو دیکھا جائے تو بال پارٹ 1 سے 2.5 مہینے کے اندر سرٹینٹی، کلیئرٹی، ہر چیز آ جاتی ہے واپس. PSX دوبارہ آہستہ آہستہ آن ٹریک آنے لگتا ہے، اور ایکچولی مارکیٹ پرائسنگ میں یہ سارے فیکٹرز کے رشیا یوکرین کی وار چل رہی ہے فار انسٹنس، یا پھر ایران امریکہ کی وار چل رہی ہے، تو وہ مارکیٹ پرائسنگ میں فیکٹر ان ہونے لگتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی وار ہوتی ہے اور آئل پرائسز اوپر جاتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کروڈ آئل کی پرائس آلریڈی بڑھ چکی ہے اور بڑھنے کے چانسز ہیں، تو اس میں پاکستان کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، پاکستان کا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے، پاکستان فیول کے لیے، انرجی ریسورسز کے لیے دوسری کنٹریز پہ ڈپینڈنٹ ہے. انفارچونیٹلی ہماری اپنی سپلائی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم اپنی نیڈس کو فلفل کر سکیں. رائٹ، سو ہمارا نیٹ امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے، ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ میں بھی چلنے لگ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں، ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں، دیر از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، تو مہنگائی کا ایک پریشر آتا ہے، لوگوں کے مارجن سکویز ہونے لگتے ہیں، پرچیزنگ پاور نیچے جانے لگتی ہے. اسٹیٹ بینک جو ہے انٹرسٹ ریٹس کو بڑھانے لگتا ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، منی سرکولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ کا پیسہ، آپ کا روپی جو ہے ڈالر کے اگینسٹ اپنی ویلیو لوز کرنے لگتا ہے. لوگ ایٹ لیسٹ جو فارن فنڈز میں انویسٹ کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ولنریبل ملک جیسے کہ چھوٹے ممالک میں سے پیسے نکال لیے جائیں. اس سب کی وجہ سے پاکستان میں ہو سکتا ہے، اگین دس از بیسڈ آن ہاؤ ایونٹس انفولڈ ان دا کمنگ فیو منتھس، مگر کچھ عرصے کے لیے ایک انسرٹینٹی بھی آئے، کچھ عرصے کے لیے یہ سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جسٹ ایز انفلیشن، انٹرسٹ ریٹ تھوڑے سے باؤنس بیک کر جائیں. ابھی ہم آہستہ آہستہ اسٹیبلٹی والے زون میں آ گئے تھے، مگر ہو سکتا ہے یہ تھوڑے سے ریگریس کر جائیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ فردر ڈیمپن ہو سکتی ہے. بٹ جیسے ہم نے دیکھا ہے پریویسلی بھی، یہ کچھ مہینوں تک ہی لاسٹ کرتا ہے. اب لاسٹلی ہم بات کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ، اور یہ اگین ایجوکیشنل پرپزز کے لیے ہے، یہ میری ریسرچ پہ بیسڈ ہے، میں نے جو ایز این اکانومسٹ دیکھا ہے، میں نے جو مختلف گورنمنٹس کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے، اس کی بیسس پر ہے کہ کیا یہ وار، کیا یہ ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل وار کی شکل لے سکتی ہے، لانگ ٹرم سسٹیمک فیلئر کی شکل لے سکتی ہے، اسٹرکچرل ایشوز کریٹ کر سکتی ہے، یا پھر یہ ایک شارٹ ٹرم پیریڈ آف شاک کریٹ کرے گی. اس میں بہت سے پہلو ہیں. سب سے پہلی چیز، دا ریجن دیٹ اٹ از ٹارگیٹنگ، رائٹ. یہ وار ایران کو ٹارگٹ کر رہی ہے، جو کہ پورے مڈل ایسٹ، تو کیا پوری دنیا کی آئل سپلائی کو امپیکٹ کر رہا ہے، اور اس کا اثر پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے. آلدو بہت سی الائنسز کھڑی ہو گئی ہیں، بہت سے ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کا ساتھ دیں گے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم US کا ساتھ دیں گے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مگر یہ یاد رکھیے گا کہ انفلیشنری پریشرز، لو اکنامک GDP گروتھ، اور اس کے علاوہ کیپیسٹی ٹو سسٹین شاکس، یہ کیپیسٹی اس وقت دنیا کی سپر پاورز میں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اس وقت فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی ان امپلائمنٹ ریٹس زیادہ ہو رہے ہیں، GDP گروتھ کم ہو رہی ہے. کنسیڈرنگ آل آف دس، کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ فیول پرائس کی شاک سے ایبزارب کر سکیں؟ کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھتا ہوا دیکھیں اور GDP گروتھ کو کم ہوتے ہوئے دیکھیں؟ لانگ ٹرم میں ان مائی اوپینین، اینڈ آف کورس اگین یہ سچویشن آگے بتائے گی کہ کیا کیا ہوتا ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ کین ہیپن فار لانگ رن. لانگ رن سے میری مراد ہے کہ کئی سالوں تک یہ اسپریڈ آؤٹ نہیں ہوگا. میں اپنا اوپینین آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور اپنی اسٹریٹجی آپ سے شیئر کروں گی فار دا کمنگ فیو ڈیز. آپ نے جب انویسٹ کیا تھا پہلے بھی آپ کے مائنڈ میں ایک گول تھا کہ آپ نے کچھ فائنینشیل گینز لینے ہیں، آپ نے کچھ پیسے کمانے ہیں کیپٹل گین کے تھرو، یا پھر ڈویڈنڈس لینے ہیں، اپنے پیسے کو انفلیشن کے لیے پیگ کرنا ہے. اس لیے آپ اسٹاکس میں گئے تھے، رائٹ. اس لیے ایٹ لیسٹ میں اسٹاکس میں آئی تھی. اور مجھے پتہ ہے کہ جن کمپنی کے فنڈامنٹل اسٹرانگ ہیں وہ کمپنی اسٹرانگ ہی ہے، چاہے لوگ اس وقت پینک میں آ کے سیل کر رہے ہیں، اور جب بھی سیلنگ زیادہ ہوگی تو اسٹاک مارکیٹ نیچے جائے گی، اور اسٹاک مارکیٹ کو ہالٹ ہوتا ہوا دیکھ کے سب
परेशान होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बट मुझे भरोसा है कि विद इन अ फ्यू वीक्स, विद इन अ फ्यू मंथ्स मार्केट विल बाउंस बैक. वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी हो सकती है, हमारी इकोनॉमी की डिमांड और सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग है. हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, बट उसके अलावा वी डू सी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में फंडामेंटली देयर इज़ an informal economy, there is GDP stabilization that we have seen over the past few years. Even despite financial recessions across the globe, पाकिस्तान ऐसे धचकों को सस्टेन कर लेता है. तो मुझे लगता है कि सस्टेन करेगा. मैं अभी भी अपने स्टॉक्स को होल्ड करूँगी, मैं अभी भी अपने एक्स्ट्रा कैश को इन्वेस्ट करूँगी, बट वही स्ट्रैटेजी करके डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या जिसको स्टैगर करना कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी वो स्ट्रैटेजी बताई कि कभी भी एकदम से लाखों में नहीं ले लूँगी. जैसे जब स्टॉक मार्केट 161 पे थी तब भी लोग कह रहे थे कि बस सारे पैसे डाल दो, मैंने तब भी नहीं डाले, मैं अभी भी नहीं डालूँगी. मैं आहिस्ता आहिस्ता 10%, 20% और इवन लेस दैन दैट करके इन्वेस्टमेंट्स करूँगी, मगर सिर्फ उन कंपनीज़ में जिनमें मुझे भरोसा है, जिनके ऊपर मैंने फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है. एंड आई रियली होप कि आप लोग भी पैनिक सेलिंग ना करें, लॉजिकली रैशनली चीज़ों को देखें, हिस्टोरिकल इवेंट्स को मद्देनज़र रखें. मैंने आपको कई क्रैशेस की एग्जांपल्स दी हैं, कई ऑयल शॉक्स की एग्जांपल्स दी हैं और बताया है कि स्टॉक मार्केट हैज़ बाउंस्ड बैक. So yes, I think it was very important to create this video today and share it with all of you guys. And I hope it's useful. If you think it is, do share it. Take care. Allah Hafiz.